بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ چینل حیدری کے اس پروگرام کل اور آج میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ابھی چند سال پہلے تک ہم شیعان حیدر کرار شجاع، منظم، تعلیم یافتہ اور متحد قوم کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، لیکن کچھ دشمنوں کی سازش اور کچھ اپنے مفاد پرست افراد کی خود غرضی کے سبب آج ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کو اخباری، ملنگی، نصیری کہہ رہا ہے تو کوئی مقصر کہلایا جا رہا ہے۔ اس دور میں جو دشمنی شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث وغیرہ میں نہیں ہے، وہ شیعان حیدر کرار میں آپس میں ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ہم دوسرے مسلمانوں سے اتحاد کے لیے بہت زور دے رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم آپس میں اتحاد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کرے ہم سب مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے، لیکن عقیدوں کی بنیاد پر نہیں۔ شیعہ رہے، سنی رہے، سب اپنے اپنے عقیدوں پر قائم رہیں، لیکن جب اسلام کی بات ہو تو سب ایک ہو جائیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے لیے اتحاد کا مرکز ہیں۔ خاص کر ہم تو شیعان علی کہلائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان گروہ بندی میں بٹتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہماری ذاتی نا اتفاقی بھی ہو سکتی ہے، جس کو ان نوجوانوں میں پیدا کیا گیا ہو، یا نوجوانوں میں دینی مسائل میں علماء کرام کے مختلف نظریات کا سبب ہو۔ اس میں ہماری غلطیاں ہوں یا دشمن کی سازش، اس کے لیے ہمیں کل سے آج تک کے واقعات پر غور کرنا ہے کہ کہاں ہماری کمی ہوئی، ورنہ ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی اور گمراہی کے اندھیروں میں کھو جائیں گی۔ ناظرین، اللہ کے فضل و کرم اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں نہ تو ہم اخباری ہیں، نہ ملنگی، نصیری یا مقصر ہیں، ایک عام شیعہ اثنا عشری ہیں۔ ویسے بھی ہم نہ تو مقرر ہیں، نہ ذاکر ہیں، نہ عالم ہیں، نہ کسی مدرسے یا حوزے میں تعلیم حاصل کی ہے، بس درسگاہ حسینی، مجالس امام حسین علیہ السلام میں علماء کرام اور ذاکرین سے جو سنا وہی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس وقت دنیا کا ہر شیعہ قوم کے حالات دیکھ کر بے چین ہے، اسی کا حصہ ہم بھی ہیں۔ بس اب خاموشی برداشت نہیں ہوتی تو آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری آرزو صرف اتنی ہے، جو شیعت اور عزاداری ہمیں آباء و اجداد سے ملی ہے وہ قائم رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ رب العالمین سے دعا ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اس پر تا حیات قائم رکھے، آمین۔ اور جو بھی شیعت اور عزاداری میں خلل اندازی کرے یا کسی کا کوئی ایجنڈا ہو جو ہمارے درمیان نفاق ڈالنے کی کوشش کرے، آپ سے گزارش ہے
سب مل کر دعا کریں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت کے قابل نہ ہوں تو ان کی نسلوں اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ایسے لوگوں پر تا قیامت اللہ کی لعنت ہو۔ ہم تمام علماء اعظام، ذاکر کرام اور تمام عزاداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کو ایشو نہ بنائیں۔ ہم صرف درسگاہ حسینی کے سامعین میں سے ہیں۔ جو باتیں آپ کی نظر میں صحیح نہ ہوں نشاندہی فرمائیں، بس نفاق کا سبب نہ بنے۔ اگر صحیح ہیں اور کچھ کمی زیادتی ہے تو ان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یقین کامل ہے اگر کو آپ چاہیں تو سب مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ صاحب منبر ہیں، آپ کو عوام کو سمجھانے کا تجربہ ہے۔ بس گروپ بندی، ذاتی رنجش یا کسی کے دباؤ میں آ کر حق کو نہ دبائیں۔ دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یقیناً آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گی اور دنیا میں بھی احترام سے دیکھے جائیں گے۔ آئیے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی لیکن بہت ہی اہم باتوں پر غور کرتے ہیں۔ کل دور گزشتہ میں جیسے جیسے ایام ازاں محرم قریب آتے تھے، شیعہ حضرات پر رنج و محن طاری ہوتا جاتا تھا، اور وہ اپنے پرانے کپڑے نکال کر انہیں سیاہ رنگ میں رنگتے تھے۔ جن گھروں میں عزاداری ہوتی تھی دھو دھلا کر چونا وغیرہ لگاتے، بڑے خلوص و عقیدت سے مجالس نوحہ و ماتم کی تیاریاں کرتے تھے۔ محرم کی چاند رات سے عاشور تک کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف عزاداری میں مصروف رہتے تھے۔ ابھی وہاں مجلس میں جانا ہے، ابھی وہاں نوحہ ماتم برپا کرنا ہے، صبح سے لے کر دیر رات تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ خواتین بچوں کو گود میں لے کر انگلی پکڑ کر مجالس میں شریک ہوا کرتی تھی۔ جلوسوں میں عزادار شریک ہوتے تو لگتا تھا جیسے ابھی ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے۔ یہ عمل آج بھی کچھ گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ آج اس دور میں بھی ایام ازاں محرم الحرام کی آنے سے پہلے یہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح لوگ کئی طرح کے جوڑے مختلف ڈیزائن میں سلواتے ہیں، بالوں کو سیٹ کراتے ہیں۔ مخصوص مجالس کو چاند چھوڑ کر لوگ اپنے گھروں میں مجالس برپا کرتے ہیں تو خصوصی پہچان والوں کو بلاتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود زیادہ تر لوگ نوحہ ماتم میں مشغول رہتے ہیں۔ انہیں کسی بات کا ہوش نہیں رہتا، صرف پرسہ دینا ان کا مقصد رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ معاذ اللہ پکنک کرنے، ہنسی مذاق کرتے بھی دکھائی دے جاتے ہیں، جبکہ گزشتہ دور میں مسکرانے کو بھی بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی مسکرا بھی دیا تو ان کو بزرگوں کی ڈانٹ پھٹکار سننی پڑتی تھی۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا گیا کہ کچھ مستورات اس طرح فیشن کر کے آتی ہیں کہ معاذ اللہ کسی فیشن شو میں آئی ہوں۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس پر فوری روک لگنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ پہلے کوئی بھی عالم یا ذاکر مجلس امام حسین علیہ السلام خطاب فرمانے آتے تھے تو پہلے وضو کرتے اور ممبر رسول پر رونق افروز ہونے سے پہلے ممبر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھتے، پھر ممبر پر تشریف لے جاتے، جس کے سبب وحدہ لا شریک چہردہ معصومین علیہ السلام کے ذکر کے لیے ان کی زبان میں تاثیر عطا فرماتا تھا۔ ان کی باتوں کو مومنین سمجھتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ آج کچھ علماء اور ذاکرین ممبر رسول خدا پر
اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے معاذ اللہ اپنے خاندانی تخت پر بیٹھے ہوں۔ آداب منبر کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تر عالم ہوں یا ذاکر باہر سے آتے ہیں اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر براجمان ہو جاتے ہیں، اور بجائے ذکر اللہ رب العالمین یا ذکر چہردہ معصومین علیہ السلام کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ درسگاہ حسینی سے مومنین کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ان کی زبان میں اثر بھی نہیں رہتا، بلکہ ان کی باتوں سے تناؤ جیسا پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے شوش خان، مرثیہ خان اور نوحہ خانوں کو آداب عزاداری کی تربیت دی جاتی تھی۔ آج کسی کو سلام یا قصیدہ بھی پڑھنا ہے تو وہ بھی منبر پر بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ کل نوحہ خان اور مرثیہ خان حضرات نوحہ سلام مرثیہ لکھنے کے لیے خاص کر خوبصورت بیاضیں بناتے تھے۔ نوحہ خانی اور مرثیہ خانی سے پہلے اور بعد میں احترامان و عقیدت سے بیاضوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، جیسے عظمت عزا و عقیدت ظاہر ہوتی تھی۔ ان سب باتوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہم مرثیہ خان اور نوحہ خانوں سے معذرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، مہربانی فرما کر آپ بجائے موبائل کے بیاض بنائیں اور باوضو ہو کر نوحہ خانی فرمائیں۔ کل جب امام بارگاہوں، مساجد یا جلوس میں شبیہ عالم مبارک، شبیہ تابوت یا شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتے تھے تو ان پر چڑھائے گئے سحروں کے پھول اگر گر جایا کرتے تھے تو مومنین انہیں اٹھا کر منت مان کر کھا لیا کرتے تھے، اور اللہ جل جلالہ چہردہ معصومین کے صدقے میں ان کی منت پوری فرماتا۔ آج شبیہ عالم مبارک، تابوت، ذوالجناح کے سحروں کے پھول زمین پر گر کر بچ جایا کرتے ہیں اور عزادار انہیں پیروں تلے کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری عقیدت میں کمی ہو گئی ہے یا شاید ان باتوں کا اثر ہے کہ ہمارے درمیان افراتفری کا ماحول ہے۔ حرمت عزاداری کو فراموش کرتے جا رہے ہیں اور دشمنان عزا اپنے مشن میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ کل جب کسی بچے جوان کو علم مبارک اٹھانا ہوتا، زنجیر زنی، خمر زنی وغیرہ کرنا ہوتی تو پہلے غسل کر کے پاکیزہ لباس زیبتن کیا جاتا تھا اور باقاعدہ اس کے لیے تیاری کی جاتی تھی، پھر علم مبارک اٹھاتے تھے یا زنجیر و خمہ زنی بپا ہوتی تھی۔ زنجیری ماتم سے ماتمداروں کی کمر کی بوٹیاں کٹ کر گر جاتی تھیں، خمہ کے ماتم سے بھیجا دکھائی دیتا تھا، اور یہ صرف 2 یا 3 ہاتھ خمہ کا ماتم ہوتا تھا۔ نام امام حسین پر ماتم کے ذریعے بڑے بڑے زخم ہونے کے باوجود یہ لوگ صرف گلاب پانی اور سادی سی پٹی باندھی جاتی تھی اور 3-4 دن میں نشان بھی نہیں رہتے تھے۔ آج کی طرح نہ ٹاکے لگائے جاتے تھے، نہ ایمبولینس ہوتی تھی جو جلوس اعضاء میں خلل ڈالتی ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، جب آپ علم مبارک برآمد کریں یا زنجیر زنی یا خمر زنی کریں تو پہلے غسل کر کے پاکیزہ لباس زیبتن کریں، پھر صحیح میں دین حق کی تبلیغ ہوگی اور لوگ آپ کی جانب متوجہ ہوں گے۔ حالانکہ یہ کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ایک عالم بعمل کی زبانی کہیں کا واقعہ سنا۔ وہ بتا رہے تھے ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی جو پہلے شیعہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے شیعت قبول کر لی۔ مولانا نے ان سے معلوم کیا آپ کو مذہب شیعہ میں کیا پسند آیا جو آپ شیعہ ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے شیعوں کا ماتم دیکھا، زخمی ہونے کے باوجود یہ نہ کوئی دوا لیتے ہیں، نہ ٹاکے لگواتے ہیں، نہ یہ لگاتے تھے۔ نام امام حسین علیہ السلام
میں کتنا اثر ہے جو یہ کرامت ہوتی ہے۔ آپ ایسے ماتم کریں کہ تبلیغ دین بھی ہو اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ان کے لال کا پرسہ بھی دے دیں۔ اس لیے ہم نے 2021 میں ایک چھوٹی سی کوشش چینل حیدری قائم کر کے کی ہے، بغیر کسی کی مدد لیے، لیکن کرونا وبا کے سبب کچھ کام نہیں کر پائے تو اب آپ سے گزارش ہے اپنی ملت کے اتحاد و فلاح و بہبود کے لیے اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں۔ مشورے برائے تعمیر ہوں، اس کو مزاح میں نہ لیا جائے اور نہ انا کا مسئلہ بنائیں۔ آپسی بحث سے بچیں، صرف مقصد ائمہ معصومین علیہ السلام پیش نظر رہے۔ ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، مقصد پورا ہونا نہ ہونا اللہ وحدہ لا شریک اور ائمہ معصومین کی مصلحت ہے۔ نامعلوم کس کا مشورہ کس کی سمجھ میں آ جائے اور قوم کے حالات کچھ سدھرنے لگیں۔ ہمارا کام چراغ روشن کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وحدہ لا شریک اس سے دنیا کو روشن فرما دے۔ پہلے قوم کے کچھ حالات اور اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھنے کے بعد ہم کوشش کریں گے قوم کے علماء، ذاکرین اور دانشور حضرات قوم کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اپنے مفید مشورے عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ فقط والسلام۔